بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے 7 ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں جن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کچھ تو ایسی ہے جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ کچھ مکروہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ کچھ حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ان باتوں سے، وہ 7 باتیں ہیں، 7 باتیں دھیان رکھیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب کون سی ہے؟ سب سے پہلی ہے بیوی کا شوہر کو یا شوہر کا بیوی کو ایک دوسرے کو محبت میں اس طریقے سے کہنا، ہائے میرا بابو، میرا بیوی، میرا بچہ، اس طریقے سے جو الفاظ کہتے ہیں نا، جیسے شوہر باہر سے آیا اور استقبال میں بیوی جو ہے مسکرا رہی ہے لیکن ساتھ میں اوے میرا بیبی کتنا تھکا ہوا ہے، اس طریقے سے کچھ ایسے الفاظ کہتی ہے۔ یا پھر جو ہے شوہر نے بیوی کو تھوڑا ڈانٹ دیا، بیوی رونے لگی اور پھر وہ منا رہا ہے انہی الفاظوں میں۔ تو جہاں تک منانا ہے اور شوہر کا استقبال کرنا ہے وہاں تک تو یہ درست ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہے مکروہ ہے، ان کو کہنا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے، بچنا چاہیے ان سے۔ دوسری بات، بیوی کو ماں کہہ دینا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ بیوی یا شوہر ایک دوسرے کو یہ کہے میرا بابو، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا سونا، اس طریقے سے، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مکروہ ہے، الفاظ کہنا نہیں چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسرا، بیوی کو ماں کہہ دینے سے، دوسری بات ہے بیوی کو ماں کہہ دینے سے۔ دیکھیے، اگر زہار کی نیت ہے، یعنی کہ بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں کہا تو پھر بیوی حرام ہو گئی۔ لیکن اگر یہ کہا کہ وہ کوئی کام کر رہی تھی، ارے میری ماں تھم جا، تو رک جائے، ایسے کیا کر رہی ہے تو، اس طریقے سے اگر کہا تو پھر اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر طلاق کی نیت سے کہا ہے تو پھر بیوی حرام ہو جائے گی۔ وہ زہار کا مسئلہ ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تیسرا جو بڑا نازک مسئلہ ہے یہ ہے ثالث زنا۔ دیکھیے، زنا تو کسی سے بھی ہو حرام ہے، چاہے وہ ثالث سے ہو یا کسی اور غیر عورت سے ہو، چاہے وہ کسی مرد نے کیا ہو یا عورت نے کیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے زنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ثالث زنا کر لے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تمام مومن مسلمان مرد عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے زنا سے۔ اگر کوئی اپنی سالی سے زنا کر لے تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر سالی کو حمل رہ گیا تو جب تک وہ حمل ساقط نہ ہو جائے یا بچہ پیدا نہ ہو جائے، حمل ضائع نہ ہو جائے، تب تک اپنی بیوی سے، یہ شخص جس نے زنا کیا ہے، تب تک اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو وہ حمل ضائع نہ ہو جائے یا بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور اگر حمل نہیں رہا تو ایک حیض سالی کو آ کے سالی پاک نہ ہو جائے حیض سے، تو اس وقت تک جو ہے بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ اچھے سے سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ اور چوتھا ہے بیوی کا دودھ پینا۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی دودھ شریک بھائی بہن ہو جاتے ہیں، تو اگر بیوی کا دودھ شوہر نے پی لیا تو گویا کہ وہ اب اس کی ماں ہو گئی۔ یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ حالانکہ جو دودھ پینے کی عمر ہے وہ 1.5 سے 2.25 سال کی ہے، شریعت نے جو متعین کی ہے۔ اگر اس میں کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو پھر وہ رجائی ماں بن جاتی ہے اس کی، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ جو بیوی کا دودھ پیا ہے اس نے، اس سے اس کا نہ نکاح ٹوٹا ہے، نہ اس پہ کوئی نکاح پہ فرق پڑا ہے، لیکن یہ دودھ جو حلق سے نیچے گیا ہے یہ جو ہے بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا فعل کر چکا ہے تو اس کو جو ہے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اچھے سے سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ اور یہ شہوت کے وقت ہی ہوتا ہے، عام حالت میں کوئی شوہر ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ شہوت میں اتنا غلطان ہو جاتے ہیں، اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہتی، جیسے کہ اورل سیکس وغیرہ بھی کرنے لگتے ہیں لوگ شہوت میں، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اچھے سے سمجھ لیجئے ان باتوں کو۔ اور 5واں ہے کہ اگر عورت زنا کر لے تو جو حکم عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا، تو اگر کوئی عورت، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر بہن بیٹی کی حفاظت فرمائے، ہر عورت کی حفاظت فرمائے،
اگر کوئی عورت زنا کر لیتی ہے تو زنا کرنے کی وجہ سے بیوی جو ہے شوہر پہ حرام نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے اس نے گناہ کیا ہے، اب اس کو توبہ کرنی ہے اور اپنے اس فعل کو بھی چھپانا ہے، کسی کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے انڈیا، اس میں شرعی قانون نہیں ہے کہ شریعت کی روح سے اس کو سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، لہذا اس کے پاس آپشن صرف توبہ ہے، توبہ کرے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا کام ہے وہ ہے شوہر کا کسی دوسرے ملک میں جا کے یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں جا کے یا کسی دوسرے شہر میں جا کے کام کاروبار کرنا، یعنی کہ بیوی سے الگ رہنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر 4 مہینے تک بیوی سے الگ رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اگر شوہر ساری عمر بھی بیوی سے الگ رہے، 10 سال 20 سال 15 سال اتنے سال بھی اگر بیوی سے الگ رہے تو اس کے حقوق ادا نہ کرنے کا گناہ تو اس کو ہوگا، اس کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ تو اس کو ہوگا، لیکن نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ مسائل ہے جس میں جو ہے عورت کو حق ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اپنا نکاح جو ہے باطل کرا سکتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، وہ دارالقضا میں آپ کو مل جائے گی، جب اللہ حفاظت فرمائے ہر عورت کی اس کو دارالقضا جانا پڑے۔ تو یہ مسائل ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 7ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تھی، اس بچے ہوئے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لب لگے تھے، ہونٹ لگے تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک، ہونٹ مبارک لگا کے وہیں سے پانی پیتے تھے، وہیں سے۔ تو بتائے اس سے اگر نکاح باطل ہوتا معاذ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ کھانے کے تعلق سے بھی ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بڑی بکواس چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے گوشت کو نوچ کے کھاتی تھی، جس حصے کو، اور جہاں سے ہونٹ لگے ہوئے تھے، دانت لگے ہوئے تھے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے اس گوشت کے ٹکڑے کو وہیں سے نوچ کے کھاتے تھے۔ تو ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت تو بڑھتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکاح نہیں ٹوٹ سکتا کہ آپ ایک سنت زندہ کر رہے ہو اور آپ کا نکاح ٹوٹ جائے۔ لہذا ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ ان سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اس میں کچھ باتیں مکروہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیوی کا اپنے شوہر کو یا شوہر کا بیوی کو میرا بیبی، میرا بچہ وغیرہ وغیرہ یہ کہہ دینا، اس سے جو ہے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے، اگر طلاق کی نیت نہیں تھی، زہار کی نیت نہیں تھی، تو پھر جو ہے نکاح برقرار ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ پسندیدہ الفاظ نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے تو جو ہے آپ کو بتا ہی دیا ہے میں نے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سالی کو ایک حیض آنے تک یا وہ حاملہ ہو گئی تو حمل کا ضائع ہونا یا پھر جو ہے بچے کا پیدا ہونے تک بیوی سے ہم بستری جائز نہیں۔ یہ کچھ مسائل ہے جن پہ لوگ جو ہے الجھے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔